السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر۔ الطاف حسین کہتے ہیں اگر کارکن میرے کنٹرول سے نکل گئے تو فوج بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ جماعت اسلامی ملک توڑنا چاہتی ہے۔ کیا جماعت اسلامی پر پابندی کا مطالبہ حقیقت پسندانہ ہے؟ جمعیت اور جماعت اسلامی کے MQM پر جوابی الزامات۔ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما دیدار حسین قتل، خفیہ ہاتھ کراچی کے حالات خراب کرنے کے لیے پھر سرگرم ہو گیا۔ چیئرمین نادرا طارق ملک کو حکومت نے ہٹایا، ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ کیا حکومت من پسند افراد کو آگے لانا چاہتی ہے؟ آج MQM کے رہنما الطاف حسین نے اپنے ورکر سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ بات کھل کر کہی کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی بند کی جائے۔ مہاجروں نے کبھی کسی علیحدہ صوبے کا یا علیحدہ ملک کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، وہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کراچی میں MQM کے لاکھوں کارکن اپنے گھروں میں نہیں سو سکتے، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کارکن ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر فوج بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی، پھر کوئی انہیں کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی MQM کو کمزور نہ سمجھے، اگر ہم خاموش ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم خاموش ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں یقین رکھتے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ نفرت کی دیواریں مت کھڑی کرے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ مختلف جو طبقات ہیں ان کو ملائے، اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان حالات میں اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے عسکری ادارے سیاست میں ملوث نہیں ہیں تو اس پر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ جو آج یہ خطاب تھا اس کے حوالے سے MQM کے رہنما واسع جلیل ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہیں زمینی حقائق اور کیا صورتحال ہے اس وقت۔ السلام علیکم جناب واسع جلیل صاحب۔ جی السلام علیکم سر صاحب۔ واسع صاحب، بڑی ایک جو تقریر ہے اس میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ جو لاکھوں کارکن ہیں MQM کے وہ اپنے گھروں میں نہیں سو سکتے کیونکہ ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بیان کیجئے گا کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے، ذرا اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل سر صاحب، بالکل اس کو ایلیبریٹ کروں گا۔ میں اس بات سے بلکہ آپ کے سوال کا اس بات پہ میں آغاز کرتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہی اس شہر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے جو گزشتہ 6-7 سال سے بالخصوص خراب ہے، تو ہم نے یہاں آپریشن کی ڈیمانڈ کی کہ یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے جو ڈے بائی ڈے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اور کراچی میں جو ہے وہ تقریباً ایوریج جو ہے 15 سے 20 افراد جو ہے وہ بے گناہ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، تو اس پر آپریشن کا ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ اور آپریشن اکراس دا بورڈ نیوٹرالٹی کی بنیاد پر جو جرائم میں ملوث افراد ہیں، خواہ اس بات کو بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی صفوں کے اندر اگر گھس کر کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کو جو اپنے ہاتھ میں لے گئے اور جو صورتحال کو خراب کرے تو آپ ان کو بھی گرفتار کریں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور کراچی کے اندر آپریشن شروع ہوا، اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ جو لوگ ایکسٹورشن کر رہے تھے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو گینگ وار ہے جو صورتحال خراب کی ہوئی تھی، جنہوں نے تمام چیزیں جس سے میں سمجھتا ہوں ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ متاثر تھا، وہ سب کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو گئی۔ ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے گھروں پر بھی جو ہے چھاپے پڑے، مگر ہم نے اس میں چونکہ خود جو ہے وہ اس کی ایک پوری کلین چٹ دی تھی، مگر جہاں جہاں اگر غلطی ہوتی رہی گزشتہ کئی ماہ میں جہاں ہوئی تو ہم نے اس کی نشاندہی کی کیونکہ وہ ہمارا جمہوری حق تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے گھروں پر جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس چھاپے مارنے کے دوران جو ہے وہ اتنا بہیمانہ تشدد ان کارکنان پر کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس میں جو ہے وہ ایتھنیسٹی کو بھی جو ہے وہ پرووک کیا جا رہا ہے باقاعدہ، کہ ان کو جو ہے وہ مہاجر کہہ کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور ان پر بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب چیز نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ صورتحال بجائے اچھے ہونے کے جو ہے وہ خراب ہوگی، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، کیونکہ یہاں پر جان بوجھ کے صورتحال جو ہے وہ خراب کی گئی سمیع صاحب،
کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ تو پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، حیدرآباد میں بھی اتنی ہی جو ہے وہ گریوٹی اور اسی شدت کے ساتھ ایک پولیٹیکل فورس ہے وہاں پر موجود ہے۔ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کہی الطاف صاحب نے کہ اگر یہ کارکن میرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر فوج بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ بیان کیجئے گا کہ ورکرز کا کیا پیمانہ ہے اس وقت، جو ان کے جذبات کیا ہیں؟ کیا ہم یہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت جلد کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے اگر یہی صورتحال جاری رہی تو؟ نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ الطاف بھائی نے بیسکلی جو ہے جس کانٹیکسٹ میں گفتگو کی ہے تو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، میں اس صورتحال سے جو ہے اس کو ریلیٹ نہیں کروں گا۔ الطاف بھائی نے جو صورتحال جو بالخصوص پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، الطاف بھائی نے تو والنٹیرلی آفر کی ہے پاکستان آرمی کو۔ اس سے پہلے بھی الطاف بھائی نے والنٹیرلی آفر کی کہ پاکستان کے اوپر جو بری نظر رکھتے ہیں، پاکستان کے اوپر جو ہے جو پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، جو طالبان دہشت گرد ہیں، جو اس طرح کی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں، اس کے لیے الطاف بھائی نے اپنے کارکنان کے لیے کہا ہے کہ مطلب وہ کارکنان بھی پھر میرے اختیار سے باہر ہوں گے۔ یقیناً ہم ان تمام جو ہے وہ بنانے والوں کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ بیش بہا جو ہے اپنی جانیں جو ہے وہ پیش کی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان ایٹراسٹیز کی بات الطاف بھائی نے کی ہے جو ایٹراسٹیز متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کی اس وقت پالیسی ہے کہ جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے، برداشت کیا جائے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ونس فار آل کراچی کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو، اور اس کے لیے یقیناً متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کی تمام وہ آفر یقیناً کہی تھی۔ واسع جلیل صاحب، ان کے خطاب میں ایک یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی بیرونی قوتوں سے مل کر اس ملک کو توڑنا چاہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج الطاف بھائی نے جو لسٹ میڈیا کے سامنے رکھی ہے، ان تمام لوگوں کے نام جو ہیں الطاف بھائی نے آشکار کیے ہیں کہ جو ڈرون حملوں کے اندر مارے گئے، جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر بھی مارے گئے اور پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی مارے گئے، وہ تمام لوگ بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے کہ جو مختلف ڈرون حملوں کے درمیان زخمی ہوئے۔ اور آج تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہیں کہ مطلب جو ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار ایرا کے اندر جو ایک جنگ ہم نے مسلط کی، اس کا خمیازہ آج جو ہے پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور بدنصیبی یہ دیکھیے کہ اس ملک میں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان دہشت گردوں کو ان کے مذہبی رہنما جو ان کے انچارج ہیں منور حسن صاحب، ان کو جو ہے وہ شہید کا جو ہے وہ لقب دے رہے ہیں، تو یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے۔ مطلب یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ جو کچھ ہم تمام چیزیں اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اب سیریس ہونا پڑے گا کہ آیا ہمیں پاکستان کس قسم کا پاکستان چاہیے۔ پاکستان ایک لبرل ماڈریٹ پاکستان چاہیے کہ جہاں پر ہر فقہی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ آپس میں اپنی مذہبی پریکٹس کو جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتیں جو ہیں وہ تمام جو ان کی مذہبی پریکٹس ہیں وہ ان کو فریلی جو ہے وہ کر سکیں، یا پاکستان کو شدت پسند ملک چاہیے۔ یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ مجھے ایک، کیونکہ وقت کم ہے، ذرا مختصراً اس پر کامنٹ کر دیجئے کہ الطاف صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہی ہے اور یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے۔ کیا وہ چاہتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے؟ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول جو ہے وہ اس حوالے سے پولیٹیکل رول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہی اسٹیبلشمنٹ کا بیسکلی جو ہے وہ کام ہو، اور ہم سب کو مل کے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ معمور ہونا چاہیے کہ پاکستان کو دن بدن جو ہے وہ ہم اسٹرانگ کریں، اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو ہم تو یہی مطالبہ کریں گے کہ تمام چیزوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر کہیں بھی بیریئرز جو ہے وہ نہ کریٹ کے جائیں۔ اس سے جو ہے وہ یقیناً جذبات مجروح ہوتے ہیں کسی کے بھی، میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا، میں سب کے لیے ایک ان جنرل ایک بات کر رہا ہوں جو الطاف بھائی نے کہی ہے، اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کے آنا چاہیے۔ اور جو پولیٹیکل قیادت ہے، جو جس وفاق کے حوالے سے جو پولیٹیکل قیادت منتخب ہو گیا کہ تو ان کو اپنا کام کرنے دیں، سب لوگ کام کریں۔ اسی طرح سے جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایمانداری کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر چیزوں کو جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ بروئے کار لے کر آئیں۔ بہت بہت شکریہ واسع جلیل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں وہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور ایم کیو ایم سر دھڑ کی بازی لگائے گی پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اور آج جو الطاف حسین صاحب نے بات کہی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے اکابرین کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے اور کیا جذبات ہیں، اور ان حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو طبقات میں بٹا ہوا پاکستان ہے وہ طبقے آپس میں مل جائیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے، اور ان سے ریاکشن جانیں گے کہ کیونکہ الطاف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا الطاف حسین نے کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگانی چاہیے۔ گفتگو ہوگی لیاقت بلوچ سے، لیکن اس مختصر سی بریک کے بعد۔
ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بڑے شدید الزامات لگائے آج اپنی تقریر میں جماعت اسلامی پر، اور یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون حملوں میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ جو الطاف حسین نے الزامات لگائے ہیں اور جماعت اسلامی کی جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے آج لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب لیاقت بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب سمیع صاحب۔ بلوچ صاحب بڑے شدید الزامات لگائے ہیں آج الطاف حسین صاحب نے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ پابندی لگائی جائے جماعت اسلامی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی کہ الطاف حسین صاحب جو لندن سے بیٹھ کر ٹیلی فون خطاب فرماتے ہیں اور اپنے ہر خطاب میں وہ نئی اور نرالی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ برطانوی شہری ہیں اور یورپ کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کے بارے میں جو بھی گفتگو فرماتے رہتے ہیں وہ سب پر عیاں ہے۔ اور آج بھی انہوں نے جس طرز کا خطاب کیا ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے۔ تین ان کے جو خطاب کی بنیادیں تھیں، ایک جماعت اسلامی کو، اسلامی جمعیت طلبہ کو ہدف بنایا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈرون اٹیک میں کون مارا جا رہا ہے، کس کو ہدف بنایا جا رہا ہے، یہ بھی میڈیا بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور اس طرح جماعت اسلامی پر اس طرز کے الزامات عائد کر کے جماعت اسلامی کی جو حقیقت ہے، جماعت اسلامی کی جو مضبوط بنیاد ہے، اس کی سیاسی، جمہوری، آئینی جو جد و جہد ہے اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بھئی کراچی میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بطہ خوری ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لیکن پنجاب یونیورسٹی کے ایک واقعے کی بنیاد پر اس قدر شدت کا اظہار کرنا یہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی میں تعلیمی، اخلاقی، معاشی طور پر جو بحران موجود ہیں اور انتظامیہ، اساتذہ، طلبہ اور امپلائیز کے درمیان جو شدت جذبات موجود ہیں، اس پر وزیر اعلیٰ یا گورنر پنجاب یا وزیر قانون اور وزیر تعلیم کے جذبات پر مبنی بیانات سے نہیں، بلکہ پنجاب یونیورسٹی کے لیے کوئی عدالتی کمیشن قائم کیا جائے جو تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے کہ بھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی کن بحرانوں سے دو چار ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں بدامنی کا ذمہ دار کون ہے، اور کراچی میں ٹارگٹ آپریشن کے بارے میں تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اتفاق کیا، لیکن اب جب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، ہر ٹارگٹ کلنگ کا، ہر بطہ خوری کا، ہر جو ناجائز فروشی کا، ناجائز قبضوں کا کھرا اور تلاش جو ہے کہ وہ ان تک جا کے پہنچتی ہے۔ اب اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو للکارنا اور مہاجرازم کو اثر نو ایکسپلائٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں اب کراچی کے عوام ان حقائق کو جانتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کے اس نرغے میں اب لوگ نہیں آئیں گے۔ اچھا، اسی اس میں طرح انہوں نے بلوچ صاحب میں آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گا، انہوں نے لاہور کا واقعہ جو ہے وہ یقیناً ان کے خطاب میں ایک وہ حصہ تھا، لیکن انہوں نے ایک جو پوری ہسٹری ہے جماعت اسلامی کو اس کو سامنے لا کر انہوں نے تنقید کی ہے۔ مثلا انہوں نے البدر الشمس کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ جو تشدد ہے، وائلنس ہے، وہ جماعت اسلامی اس میں ملوث رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کو پاکستان کے ساتھ رکھنے کے لیے اور بھارت کی مداخلت کو روکنے کے لیے مفتی بانی کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے اور قربانیاں دینا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہمیں اپنی اس تاریخ پر فخر ہے۔ اگر کوئی پاکستان توڑنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، پاکستان کو دو لخت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، پاکستان کے حصے بکھرے کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ قوم کے سامنے خود جواب دہ ہیں۔ ہم قوم کے سامنے سرخرو ہیں کہ پاکستان کی انچ انچ کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر قربانی ہر مرحلے پر پیش کی ہے، اور اس کے چپے چپے پر ہمارے نوجوانوں کے پاکیزہ خون موجود ہے۔ ہم پاکستان کی سلامتی کی یہ جنگ لڑتے رہیں گے، پاکستان کو سیکولر ریاست نہیں بننے دیں گے، اور پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح الطاف حسین صاحب نے جو کالعدم تحریکوں، کالعدم تنظیموں کی بات کی ہے، یہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی ایم کیو ایم، ان کے نمائندے فاروق ستار صاحب
حیدر عباس رضوی صاحب EPC میں موجود تھے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں جس چیزوں پر اتفاق کیا گیا تھا وہ مذاکرات کا تھا، انہی کالعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کا تھا۔ اس مشترکہ اعلامیہ پر MQM کے دستخط موجود ہیں، لیکن اب الطاف حسین صاحب یو ٹرن لینے کے بھی ماہر ہیں، موقف تبدیل کرنے کے بھی ماہر ہیں، اور اسی طریقے سے نئی بات کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ایک بڑا ملکہ حاصل ہے۔ لیکن اب پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے، پاکستان کے عوام باشعور ہیں، پاکستان کا میڈیا آزاد ہے، اور اس طریقے سے اب یہ بات نہیں چل سکتی۔ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے، علمی اور فکری جماعت ہے، کارکنان کی تربیت کرنا یہ ہماری رگ و پے میں موجود ہے، اور پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کر کے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، کرپشن کا، بدکاریوں کا خاتمہ کرنا، یہ جماعت اسلامی کی سیاست اور جد و جہد کا حصہ ہے۔ اس لیے چاہے کوئی بے بنیاد کتنے بھی الزام لگائے، ہمیں اپنے صراط مستقیم سے، اپنے راہ راست سے، دین کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس سے ہمیں کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اچھا بلوچ صاحب، ہم نظریاتی طور پر بھی دلیل کے ساتھ بھی یہ مقابلہ کرتے رہے۔ اچھا لیاقت صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، سرحدوں پر بھی دشمن ہے اور ملک کے اندر بھی آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ فرقہ واریت میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ایک سمجھا جا رہا تھا کہ تمام اگر سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں تو پھر شاید اس دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جماعت اسلامی اور MQM کے درمیان، اور ایک بڑا شہر کراچی، دونوں بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ تو معاملہ بہتری کی بجائے خرابی کی جانب نہیں جا رہا؟ دیکھیں نا جی کہ جماعت اسلامی کے کارکنان کو تو پہلے بھی ہمیشہ ٹارگٹ بنا کے شہید کیا جاتا رہا ہے، اور ہر طرح کے مظالم کا شکار کیا جاتا رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی نے کراچی میں کبھی بھی وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے جمہوریت کا، سیاست کا، محبت کا، مل جل کر رہنے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ ابھی گزشتہ عرصے میں الطاف حسین صاحب کے حکم پر ہی فاروق ستار صاحب اور ان کے باقی جو ساتھی تھے وہ منصورہ تشریف لائے تھے، سید منور حسن صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے آ کے بہت خوشگوار ماحول میں ساری باتوں پہ تبادلہ خیال کیا تھا۔ اگر جماعت اسلامی کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں تو پھر انہوں نے منصورہ اپنے وفد کو کیوں بھیجا تھا، اور ان تمام حالات پر جماعت اسلامی کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیوں کیا تھا؟ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کرنے کے ماہر ہیں، لیکن اب اس طرح کی جو ایک سیاست میں کلہ بازی ہے وہ معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکے گی۔ لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں وحدت کی، یکجہتی کی، اعتماد کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم تمام مسالک کی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر اس کے ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ MQM جو ہے اگر اس کے کارکن جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیں جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ MQM کا جو ایک مہذب اور سیاست پہ یقین رکھنے والا کارکن ہے، اور جنہوں نے MQM کے ساتھ اپنی بہت ساری امیدیں وابستہ کی تھیں، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس صورتحال پر پریشان ہیں۔ ان کے یہ تصورات نہیں تھے کہ MQM ان کے نام پر، مہاجرزم کے نام پر پاکستان کے بڑے شہر کراچی کو اس عذاب سے دوچار کر دے گی۔ انشاءاللہ کراچی کے عوام باشعور ہیں، اور کراچی کے سیاسی کارکنان باشعور ہیں۔ وہ کراچی میں امن قائم رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے کسی حربوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور کراچی کے عوام کی اکثریت مل جل کے کراچی میں امن لانے کے لیے متحد ہو کے کوشش کرے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جماعت ایک فکری جماعت ہے، اور وہ بھرپور انداز میں کوشش کریں گے، ان کے کارکن بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا شکار ہے ان کے حل کے لیے وہ ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے مولانا محمد امین شہیدی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کیونکہ کراچی میں آج ایک اور ممتاز اسکالر مولانا دیدار کو قتل کر دیا گیا۔
کچھ قوتیں ہیں جو اس ملک میں فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو دوبارہ بھڑکانا چاہتی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ممتاز شیعہ اسکالر مولانا دیدار حسین کو کراچی میں آج بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان کی کار پر فائرنگ کی گئی اور وہ اپنے محافظ سمیت جاں بھاگ ہو گئے. ایک عجیب بات ہے، جب بھی کراچی میں کسی بڑے آپریشن کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ قوتیں جو کراچی میں ایک بھرپور آپریشن نہیں چاہتی وہ اس قسم کے واقعات اس لیے کرتی ہیں تاکہ توجہ ہٹ جائے. آج اس معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز شیعہ اسکالر مولانا امین شہیدی. ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. مولانا، آج مولانا دیدار حسین کو ہلاک کر دیا گیا، بڑی بے رحمی سے ہلاک کیا گیا ان کے محافظ سمیت. یہ بیان کیجیے گا یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس قسم کے واقعات کر رہے ہیں؟ آپ کے ذرائع آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ قاتل کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہمارے ایک نہایت قریبی اور بڑے ہی فعال ساتھی مولانا دیدار علی جلبانی صاحب کو ان کے گارڈ اور محافظ سمیت شہید کر دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عناصر ہیں جو پاکستان کے اندر بیرونی مفادات کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرنے کے لیے ایک عرصے سے یہاں پر فعال ہیں اور مصروف عمل ہیں. یہ وہ قوتیں ہیں جو امریکی نمکخوار ہیں اور بعض عرب ممالک کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے عام عوام کو فرقواریت کی طرف دھکیلا جائے اور لوگوں کو فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. لیکن میں اس بات پر بھی پوری طرح سے یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف یا شیعہ سنی جھگڑا الحمدللہ کوئی نہیں ہے. گلی کوچوں میں، محلوں میں، بازاروں میں لوگ ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے کرتے ہیں. اس طرح کی سازشوں کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی جس سے گلی کوچوں میں یہ نفرتیں پھیل جائیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہونے کا موقع ملے. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت اور ریاستی ادارے بالکل بے حس ہو چکے ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی بین اور ممنوعہ جماعت سے اور کالعدم تنظیموں سے متعلق تھے، اس وقت پوری آزادی کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں دندناتے پھرتے بھی رہتے ہیں اور اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے بھی ہیں. ان کی نگاہ میں نہ میلاد کا کوئی تقدس ہے، نہ عزاداری کا کوئی تقدس ہے، نہ مسجد کا کوئی تقدس ہے، نہ مزارات کا کوئی تقدس ہے. یہ لوگ شیعہ کو بھی مارتے ہیں، سنی کو بھی مارتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ شیعہ سنی جھگڑے کی شکل جو ہے اس کو بنایا جائے. بہت بہت شکریہ مولانا امین شہیدی جو کہہ رہے تھے کہ ریاستی ادارے اور حکومت بے حس ہو چکی ہے اور اس وقت لوگ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب تک کراچی سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں 12 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور سخی حسن چورنگی کے سامنے جو مسجد ہے 2 دفعہ آج وہاں پر فائرنگ ہوئی. پہلے شام کے وقت 2 افراد قتل ہوئے، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مزید فائرنگ ہوئی ہے اور 4 افراد مزید ہلاک ہو گئے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے کراچی کی، پھر شہر قائد کو دوبارہ خون میں نہا دیا گیا ہے اور جو شہر کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بابر سلیم ہمارے نمائندے کراچی میں جو اس وقت صورتحال ہے انتہائی خوفناک صورتحال بتائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا تھا کہ امن کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور وہ جو آپریشن ہے اس کے نتائج کچھ سامنے آنا شروع ہوئے تھے، لیکن آج سب سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں مولانا دیدار کو ہلاک کیا گیا. اس کے بعد اب تک جو خبریں ہیں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور بابر سلیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. بابر السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بابر کچھ بتائیے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ تو خبریں آ رہی تھی کہ کراچی کے حالات بہتر ہو گئے اور آج 12 افراد مارے گئے اور اس وقت کچھ ہمیں بتائیے یہ کیا اس وقت حالات ہیں وہاں پر؟ دیکھیے، ہمیں اس کا تھوڑا سا بیک ڈراپ دیکھنا پڑے گا، کچھ بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. پاکستان میں ہونے والے 3 بڑے واقعات جو ہیں وہ اس کا تناظر بنتے ہیں، جس کے فوراً بعد کراچی میں انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے یہ تھریٹ الرٹس آ رہی تھی کہ شہر میں 2 طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. پہلا طریقہ دھماکوں کا تھا، ہم نے دیکھا وہ فیز کمپلیٹ ہوا ہے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا طریقہ جو بتایا گیا یعنی سیکٹیرین وائلنس وہ بہت واضح طور پہ سامنے آیا ہے. گزشتہ 1 ہفتے کے دوران اکا دکا وارداتیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر جو ہے قتل کی
وہ سامنے آ رہی تھی، لیکن آج گزشتہ 2 روز کے دوران کل اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شدت آئی ہے، اور اب جو سیکٹیرین وائلنس ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی ریکی کے دہشت گرد جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، محض بولیے اور لباس کی بنیاد پر فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ آج بھی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے جو ہے اہل سنت والجماعت کے رہنما اپنے محافظ حمید جہاں آپ ہوئے فائرنگ کے واقعے میں، اور اب تازہ واقعہ جو پیش آیا سخی حسن کے نزدیک، یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل عدم تنظیموں کی لڑائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مارا جانے والا جو مشتاق محمد ہے وہ کل عدم تحریک طالبان کے ولی الرحمان گروہ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس کے بعد حکیم اللہ محسود کی جانب سے جو ہے اس کے جو گروہ کے لوگ ہیں کراچی میں، ان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں یہ اطلاعات دینے کا۔ اب ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہم بات کریں گے چیئرمین نادرا، جن کو آج رات کو برطرف کیا گیا لیکن پھر فوری طور پر عدالت نے انہیں بحال کیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی حکومت نے راتوں رات چیئرمین نادرا کو برطرف کیا، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ اسلام آباد میں آج جب صبح ہوئی تو ایک عجیب قسم کا بھونچال تھا سیاسی حلقوں میں، کیونکہ رات کو حکومت نے چیئرمین نادرا طارق ملک کو بغیر کسی نوٹس کے برطرف کر دیا، انہیں معطل کر دیا گیا، انہیں اپنی جاب سے ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ قوانین کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھی اور اس کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے جس میں چیئرمین نادرا کو نوٹس دیا جانا چاہیے تھا، ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کر کے ان کو نکالا جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو نکال کے قائم مقام چیئرمین کا تقرر کیا گیا اور انہوں نے چارج بھی سنبھال لیا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی اور بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کا جاری کردہ وہ نوٹیفیکیشن معطل کر کے چیئرمین نادرا طارق ملک کو دوبارہ یہ کہا کہ وہ چارج سنبھالیں اور اپنا وہ کام کریں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ جو لاہور کے کچھ انتخابی حلقے ہیں وہاں پر جو سیاہی کے ذریعے ووٹوں کی شناخت کا عمل ہے، نادرا اس سے انکار کرے، نادرا اس سے معذوری کا اظہار کرے، اور یہ وجہ تھی طارق ملک کو اپنے عہدے سے ہٹانے کی۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کیا یہی سچ ہے؟ آج ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جناب ناز بلوچ صاحبہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں ظفر علی شاہ صاحب کی جانب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب بیان کیجیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا سارا بڑا، اس میں خاصے جو لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تو میرٹ اور قوانین کی پابندی اور وہ سارا اس قسم کا ایجنڈا تھا، تو یہ طارق ملک صاحب کو راتوں رات اس طرح برطرف کرنا بغیر کسی نوٹس کے، کیا ماجرا تھا یہ؟ دیکھیں جی، پوری اس کی ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا بھائی، اتنا ہی پتا ہے مجھے جتنا کہ ایک اخبار بین کو اخبار میں پڑھ کے جو ہو سکتا ہے، اور آج اس کی سینٹ میں بھی ہیو اینڈ کرائی رہا ہے حزب اختلاف کی طرف سے بھی اور دیگر بھی، لیکن اس کی کوئی تفصیل یا فائل تو چونکہ میرے پاس ہے نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون اس میں لبستہ کیسے تھا اور اس نے کیسے انہوں نے فائر کر دیا، آیا لا کو دیکھ کے کیا یا کوئی اپنی ذاتی میں کیا، اس کی ساری تفصیل اتنا ہی پتا ہے جتنی کہ اخبارات میں ہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ جب کوئی کسی کی تفصیل آپ کو پتا نہ ہو تو آپ خواہ مخواہ اننیسیسری اس پر کمنٹس کر کے کسی کا ایک سائیڈ یا دوسری سائیڈ کا جو ہے کیس خواہ مخواہ پریجوڈس کر دوں، یہ میری عادت نہیں ہے بس۔ اچھا شاہ صاحب اس پر بیان کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ کو پورا علم نہ ہو، لیکن ایک چیئرمین نادرا کو بغیر کسی نوٹس کے برطرف کر دینا، اس پر کمنٹ کیجیے گا، اور پھر آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ آج کچھ اس قسم کی سٹوریز بھی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ صرف ایک پوسٹ آفس بن گیا ہے، اور جو ایک باقاعدہ جو ایک پروسیجر ہے اس کو تو فالو نہیں کیا جا رہا تقرریوں میں۔ بالکل یہ بھی نظر سے گزری ہے، یہ نیوز آئٹم بھی جو ہے وہ بالکل گزرا ہے اور اخبارات نے اور اس کو پلے اپ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی محکمہ، صرف اسٹیبلشمنٹ میں نہیں، کوئی بھی اگر محکمہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ وداؤٹ دی فورس آف لا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو نہ حکومت سپورٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی میرے جیسا کوئی پولیٹیکل ورکر سپورٹ کر سکتا ہے۔ تمام جو محکمے ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ قواعد و ضوابط کی پابند ہوتی ہیں، اور یہاں پر سپرا لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے بعد باقاعدہ لاز ہے، اور اگر کوئی شخص یا کوئی اتھارٹی جو ہے اس کو مس یوز آف پاور کرتی ہے تو لامالا پھر عدالتیں بھی اس کا نوٹس لیتی ہیں، اور جو پولیٹیکل پاور ہے، پولیٹیکل پاور مین
जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मीन द कैबिनेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मियां नवाज शरीफ। अब हर मामला नवाज शरीफ साहब को नहीं पता होता। नीचे अगर कोई गलती करे, मशीनरी जिसको ब्यूरोक्रेसी आप कहते हैं, अगर कोई मशीनरी गलत कर बैठे तो उसकी ज़ाहिर जिम्मेदारी प्रोपेगेंडा के तौर पर तो हुकूमत के जिम्मे ही लगेगी। गलती हालांकि किसी एक आदमी की होगी, कोई सेक्शन अफसर की होगी, जॉइंट सेक्रेटरी की होगी या सेक्रेटरी की होगी, तो जिम्मेदारी वो सारी गवर्नमेंट के पल्ले पड़ जाती है। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि अब किस जगह पर ये क्या क्या फॉल्ट हो रहा है, क्या क्या गलती हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया। जो ये कह रहे थे कि ये बिलाशुबा वफाकी हुकूमत की जानिब से गलती ज़रूर हुई है, लेकिन इसका मोरद इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब को नहीं ठहराया जा सकता। वो डिफेंड कर रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। अब नाज बलोच साहबा की जानिब चलते हैं। नाज साहबा, ये जो सारा वाक़या हुआ चेयरमैन नादरा की बरतरफी का, ये बुनियादी तौर पर जो तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि इलेक्शंस में धांधली हुई और जो वोटों की शनाख्त है स्याही से की जाए, तो ये तो अब वाज़ेह हो गई बात कि हुकूमत को इसमें ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आती। तो क्या करेगी अब आपकी पार्टी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, पहले तो मैं ये जानती हूँ कि ज़फ़र अली शाह साहब खुद एक कानूनदान है, माहिर कानून है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस वक्त बात की कि एक सेक्शन ऑफिसर ने किया होगा, तो देखें ये छोटी मोटी बात नहीं है। सेक्शन ऑफिसर कभी भी बग़ैर अहकामात के और बग़ैर ऊपर के ऑर्डर्स के वो तो ये काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये सेक्शन ऑफिसर पे डाल देना, ये बाद में किसी और अफसर पे डाल देना, ये एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली दोबारा बात होगी। देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने क्लियरली वाज़े तौर पे बात की थी कि 4 सीटों पे जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था, और उसके अलावा जो कराची में साबित हो गया जब हमने नादरा से वेरीफाई कराए, तो हज़ारों की तादाद में, 60-70 हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो है ऐसे वोट वेरीफाई वो हुए जो अनवेरीफाइड वोट थे, जो कि पता नहीं गायबाना तौर पे एलियनेटेड वोट्स थे, जो एलियंस ने आके थंब इम्प्रेशंस डाल के चले गए थे और लोग जीत भी गए थे उसके ऊपर इलेक्शंस। तो लिहाजा वो चीज़ें जब खुल के सामने आ रही हैं और एक इदारा अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, वो ताबेदारी शायद नहीं कर रहा होगा वक्त हुकूमत की, तो इसका मकसद ये नहीं कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर बग़ैर आईनी प्रोसीजर को फॉलो किए गए किसी शख्स को डिक्टेशन देकर उनको बरतरफ कर दें, ये तो जमहूरियत ना हुई, ये तो आमरीत से भी बदतर जो है चीज़ है। आपकी बात सही है, अदालत ने उसको फिक्स कर दिया, लेकिन मैं वही साद रफीक साहब की सीट थी। जी बोलिए, जी बोलिए प्लीज। साद रफीक साहब की सीट थी, और साद रफीक लाहौर में साद रफीक साहब की सीट, और ये तमाम ऐसी जो शवाहिद मौजूद हैं, जो तमाम चीज़ें एविडेंस मौजूद हैं, ये इनको पता है कि ये सीटें इनके हाथों से निकल जाएंगी। ये जानते हैं कि अवाम के सामने खुल के सच आ जाएगा, क्योंकि ये धांधली एक ऐसी खौफनाक चीज़ थी जिसको हमने रिवील करके रहना है, ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में ये गलतियाँ ना हो। इसकी इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है एक साफ शफाफ फ्लॉलेस सिस्टम लाने के लिए, और PTI स्टैंड्स बाय इट्स वर्ड्स। हम हर हाल में हर लेवल पे जाएंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। अच्छा बलोच साहबा, इस पर जरूर कमेंट कीजिए कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक डाकखाना बना दिया, इसी तरह तहरीक इंसाफ ने जो KPK में सारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उसकी हैसियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अपने वर्कर्स को ये इख्तियार देकर कि वो जो नेटो सप्लाई के लिए जो ट्रक आ रहे हैं उसको रोकें, उसको चेक करें। तो एक जगह पे तो हमें दोनों सियासी जमातों का करैक्टर एक ही नज़र आता है। नहीं समी साहब, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म करती चलूँ कि KPK में हमारे PTI के वो कारकुनान जो अगर किसी भी किस्म की कानून उन्होंने अगर तोड़ा और कोई भी कानून के खिलाफ वर्जी की, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। आप ये नहीं समझती कि सड़क पे जो ट्रक जा रहा है, उसको तो ट्रैफिक पुलिस रोक सकती है, अब तहरीक इंसाफ के कारकुन रोकते हैं, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, देखिए ये मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि सियासी तौर पर हमने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया हुआ। आप IG KPK को बिठा दें और बाकी दीगर सूबों के IGs को बिठा दें, आपको फ़र्क साफ तौर पे पता चल जाएगा कि कौन अंडर प्रेशर काम कर रहा है और कौन प्रेशर के अंदर काम नहीं कर रहा है, किसको फ्रीडम और आज़ादी और स्पेस दिया गया है कि वो अपना काम खुद करें। कोई सियासी इंटरफेरेंस KPK के अंदर आपको पुलिसिंग में नहीं दिखाई देगी, और जो कारकुन अगर हमारे कानून तोड़ते हुए कहीं पर दिखाई दिए तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ FIR
FIR بھی کٹی ہے. تو ہم نے تو کوئی سیاسی اپنا اثر استعمال نہیں کیا, جو کہ پاسبل نہیں ہے سندھ کے اندر. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی یا MQM کے یا کسی اور جماعت کے جو کہ یہاں پہ ایکٹیو, اور پنجاب میں PMLN کے کارکنوں کو کبھی پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی. لیکن KPK میں یہ چیز آپ نے دیکھی شکریہ ہے. ناز بلوچ صاحبہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے KPK میں بالکل کوئی سیاسی پریشر استعمال نہیں کیا. وہ یہ بات نہیں مان رہی کہ اگر تحریک انصاف کے کارکن روکتے ہیں ٹرکوں کو تو یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. اپنا اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.